پولس یسوع مسیح کے ذریعے بلایا ہوا یسوع مسیح کا خادم تھا، کیونکہ پولس نے جس خوشخبری کی منادی کی وہ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، اور وہ اسے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ اسے سکھائی گئی، بلکہ صرف یسوع مسیح کی طرف سے اس کا مکاشفہ ہوا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، ایک کہانی حصہ 86، غلطیوں۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ غلطیوں پہلا باب تا 6 باب۔ غلطیوں کی کتاب انجیل کی اہمیت کی اتنی اچھی وضاحت کرتی ہے کہ رومیوں کا ایک چھوٹا سا نسخہ کہلاتی ہے۔ پولس نے کہا، اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لوں۔ انجیل کی خاطر سب کچھ کرتے ہوئے یہودیوں کے لیے یہودی کی حیثیت سے شریعت کے ماتحتوں کے لیے شریعت کے ماتحت کی طرح، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع کی طرح، کمزوروں کے لیے کمزور کی طرح، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مختلف شکلوں کے طور پر آیا، کیونکہ وہ اور بھی زیادہ لوگوں کو بچانا چاہتا تھا۔ جس طرح انجیل کی تبلیغ کی گئی تھی، اس کے لیے پولس پیداوار دینے کے قابل تھا، تاہم یہ خوشخبری کا مواد تھا جسے پولس کبھی ترک نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی خوشخبری جس کی منادی کی گئی ہے اس کے علاوہ منادی کرے تو اسے ابدی ملامت کی جائے۔ غلطیوں کی کلیسیا کے ارکان کے بارے میں انجیل سے متعلق پولس کا موقف مستحکم تھا، کیونکہ کرنتھیوں کی کلیسیا کی طرح غلطیوں کی کلیسیا کے یہودی تھے جنہوں نے پولس کی منادی کے بعد انجیل میں قوانین شامل کیے۔ چونکہ کلام اور الہیات ابھی تک قائم نہیں ہوئے تھے، لہٰذا نجات کے بعد زندگی کے بارے میں الجھن تھی۔ پہلے پولس نے یہ کہتے ہوئے اپنی رسالت کو واضح کیا، نہ انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا۔ اور پولس نے یہ کہتے ہوئے سختی سے انجیل پر اپنے موقف کا اظہار کیا، میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں۔ البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہو۔ اس کے علاوہ پولس نے کہا، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ میری پیدائش ہی سے مخصوص کر لیا۔ پولس نے گواہی دی کہ یسوع مسیح کے ذریعے بلائے جانے سے پہلے وہ کس طرح کی زندگی گزارتا تھا، اور کہا کہ اس کی بلاہٹ پیدائش سے ہی یسوع مسیح کے فضل کا بلاوا ہے۔ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ مصر سے بنی اسرائیل کے خروج کا فیصلہ ابراہیم کے زمانے سے ہوا تھا۔ نیز جب خدا نے یرمیہ نبی کو بلایا تو اس نے کہا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ یقیناً جب ہم ابھی گنہگار ہی تھے ہماری بلاہٹ تھی، اور یہاں تک کہ بائبل بھی بیان کرتی ہے کہ ہماری بلاہٹ تخلیق سے پہلے ہی تھی۔ پولس نے یہی کامل بلاہٹ حاصل کی اور ہم نے بھی یہی بلاہٹ حاصل کی ہے۔ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ پولس نے مسلسل شریعت کی لڑائی لڑی۔ پولس خود شریعت کے خلاف نہیں تھا۔ شریعت کے بغیر گناہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ شریعت کے بغیر گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، اور شریعت کے بغیر گناہ کا پتہ نہیں چل سکتا۔ تاہم شریعت کے ذریعے گناہ پر جرم عائد ہونے کے بعد یہ تسلیم کرنا کہ ہم گنہگار ہیں اور خدا کی راست بازی کے ذریعے راست باز قرار دیے جانے کے بعد ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اب ہم شریعت کو بطور راست باز جواز قائم کریں، نہ کہ راست باز جواز ہونے کے لیے پولس نے ایک بار پھر منادی کی، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ شریعت پر عمل کرنا کبھی بھی نجات کی شرط نہیں بن سکتا۔ کوئی انسانی عمل نجات میں شامل نہیں کیا جا سکتا، یہ ناممکن ہے۔ یسوع مسیح کے فضل سے نجات حاصل کرنے کے بعد ایک بار پھر نجات پانے کے لیے شریعت پر عمل کرنا گناہ کا غلام بننا ہے۔
میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں۔ پولس نے منادی کی، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ خدا کی محبت سے جدا ہونے کی ناقابلیت کا مطلب ہے نجات سے جدا ہونے کی ناقابلیت۔ یہاں تک کہ اگر ہم ایمان کے ذریعے خدا کے فضل سے نجات حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو بھی اس فعل کے گناہ سے خدا کی محبت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے تمام ماضی، حال اور مستقبل کو صلیب پر مصلوب کیا گیا، جس نے ابدی کفارہ پورا کیا۔ یہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے پر ایمان کے ساتھ زندہ رہنا ہے، جس نے مجھ سے پیار کیا اور میرے لیے، جو اب بھی ایک جسم ہے اور اس دنیا میں ایک گنہگار کے طور پر جسم میں رہتا ہے، اپنے آپ کو دیا۔ چونکہ ہم شریعت کے مطابق شریعت کے عمل کے ذریعے راست باز نہیں ہوئے، لہٰذا ہم خدا کے ہمیں دیے گئے فضل کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر نجات پانے اور نجات کھونے کا انحصار ہمارے اعمال پر ہوتا تو پھر مسیح کا مرنا بیکار ہے۔ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ پولس مسلسل شریعت کے خلاف لڑتا رہا۔ ایک بار پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پولس شریعت کو غیر ضروری یا برائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ پولس نے کہا، پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو ہمیں زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی۔ یہ واضح ہے کہ نجات ایمان کے ذریعے موصول ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجات کے بعد شریعت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ پولس کی جنگ دراصل شریعت کے خلاف جنگ نہیں بلکہ شریعت پرستی کے ساتھ جنگ تھی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم شریعت پر عمل کر کے نہیں بچائے گئے ہیں بلکہ صرف خدا کی راست بازی کے ذریعے سے۔ لیکن جن لوگوں کو خدا کے فضل کے ذریعے بچایا گیا ہے انہیں شریعت پر بھی زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ فضل کے لائق زندگی گزارنا ہے کیونکہ فضل بہت بڑا ہے۔ ہمیں اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور درج ذیل پولس کے الفاظ سننے کی ضرورت ہے۔ پولس نے مسیحیوں سے جو روح القدس کی شریعت کے ذریعے خدا کے فضل میں رہتے ہیں کہا کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں معجزے ظاہر کرتا ہے، کیا وہ شریعت کے اعمال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے؟ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ کیونکہ یسوع مسیح نے اس لعنت کو اٹھاتے ہوئے جس کے ہم مستحق تھے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا۔ ایک بار پھر ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے۔ بائبل میں برکت دنیا کی برکت نہیں ہے۔ خدا کے بڑے فضل سے بعض اوقات خدا اپنے لوگوں کو دنیا کی چیزوں کا مزہ چکھا سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں خدا کے لوگوں کے لیے خدا کی بلاہٹ کی حتمی وجہ نہیں ہیں اور نہ ہی آخری مقصد ہے۔ بائبل بتاتے ہیں کہ وہ برکت جو ابراہیم کے ساتھ شروع ہوتی ہے وہ برکت جو غیر قوموں میں آئی اور ایمان کے ذریعے ہمیں روح کے وعدہ سے حاصل ہوئی۔ یسوع مسیح ابراہیم کے بیٹے کے وسیلے سے خوشخبری ہے۔ بائبل بیان کرتے ہیں کہ کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث سب قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ پولس نے شریعت کے کردار کو مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بننے کے طور پر بیان کیا۔ پولس نے اسے بالکل ایسے ہی دیکھا۔ شریعت کبھی بھی گنہگاروں کے لیے یسوع مسیح کی صلیب کے کام سے نجات کا کام نہیں کر سکتی ہے۔ تاہم ہم شریعت کی رہنمائی کے بغیر یسوع مسیح کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ شریعت سے پہلے ہے کہ ہم گنہگار پائے جاتے ہیں۔ یہ شریعت سے پہلے ہے کہ ہماری ناممکنات کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہ تو ہماری پوری کوشش، نہ ہی ہماری بہترین کاوشیں، نہ عقیدت شریعت کی ضروریات کو پوری کر سکتی ہیں۔ وہ کہانی پرانا عہدنامہ ہے، لہٰذا ایمان آنے کے بعد ہم شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، کیونکہ ایمان کے ذریعے ہم یسوع مسیح میں خدا کے فرزند بن گئے اور جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔
لہٰذا ہم شریعت پر انحصار نہیں کریں گے بلکہ شریعت کے ساتھ چلنے کی زندگی بسر کریں گے۔ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ بائبل بیان کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ یہ ٹھیک ہے جب تک کہ خدا نے اسے بلایا وہ دنیاوی ابتدائی باتوں کا پابند ہو کر غلامی کی حالت میں تھا۔ سوچنا، سیکھنا، تجربہ کرنا اور پہچاننا ہی سب کچھ تھا اور ہم نے انہیں پورے دل، عقل، طاقت اور عقیدت سے پکڑنے کی کوشش کی اور ہم ان کا تعاقب کرتے رہے۔ تاہم خدا کے وقت میں خدا نے اپنے بیٹے کو شریعت کے ماتحتوں کو چھڑانے کے لیے بھیجا تاکہ ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے، اور اب فرزندوں کی حیثیت سے روح القدس کے ذریعے ہم خدا کو ابا، باپ کہنے کے قابل ہیں۔ لہٰذا ہمیں دنیا، شریعت اور ان کی جو خدا نہیں ہے غلام کے طور پر مزید خدمت نہیں کرنی چاہیے۔ تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ پولس نے مسیحیوں کو خبردار کیا جو خاص دنوں، مہینوں، مقررہ وقتوں اور سالوں تک مان رہے تھے، اور کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی پولس کی طرح ہو جائیں۔ ایک بار پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے عہد نامہ میں دیے گئے خاص دنوں، مہینوں اور مقررہ وقتوں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ پولس لازماً بیٹے کی حیثیت مانتا ہے، لیکن وہ غلام کی حیثیت سے خوف میں مبتلا رہنے سے محتاط تھا۔ پولس اور گلتیوں کی کلیسیا کے ارکان مسیح میں متحد ارکان تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولس کو فرشتہ کی طرح اور مسیح کی طرح قبول کیا، اور اگر وہ کر سکتا تو اپنی آنکھیں بھی نکال کر پولس کو دے دیتے۔ پولس نے گلتیوں کے لیے یہ بھی کہا کہ تمہاری طرف سے مجھے پھر جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے۔ پولس گلتیوں کی کلیسیا کے ارکان کی روحانی نشو نما کے لیے اپنے سارے دل، خواہش، طاقت اور عقیدت سے سرشار تھا۔ گلتیوں کی کلیسیا کے ارکان سے پولس کی محبت ایک ایسے باپ کی محبت تھی جس نے آسمانی باپ کی مرضی حاصل کی۔ پولس چاہتا تھا کہ وہ مسیح میں خدا کے لوگوں کی طرح کھڑے ہوں، لہٰذا اس نے آواز اٹھائی اور انہیں ایسے لوگ بننے پر جو شریعت کے ماتحت رہنا چاہتے ہیں سرزنش کی۔ اور آخر میں پولس نے ابراہم کی کہانی، جس پر وہ پرانے عہد نامہ میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اور ابراہم کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کی کہانی کے ساتھ اس شریعت کی کہانی کی وضاحت کی جس پر وہ قائم تھے۔ جس طرح اسماعیل نے جو ایک لونڈی کے بدن سے پیدا ہوا تھا، ایک آزاد عورت سے وعدہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے اسحاق کو ستایا، اسی طرح شریعت سے پیدا ہونے والے روح القدس سے پیدا ہونے والوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں بائبل بیان کرتی ہے کہ جس طرح آزاد عورت اور اس کے بیٹے نے ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو نکال دیا جو ایک ساتھ میراث کے وارث نہیں ہو سکتے تھے، اب ہم مزید اس لونڈی کے فرزند نہیں اور نہ ہی شریعت کے فرزند ہیں، بلکہ آزاد عورت کی اولاد، ایمان کے فرزند ہیں، چونکہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ پس ہمیں چاہیے قائم رہیں اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جوتیں۔ ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ پولس شریعت کے کام کی اور اس کی حدود تجویز کرنے کی وضاحت کرتا رہا۔ شریعت فضل کے لیے ضروری ہے، لیکن شریعت نجات کے فضل میں اضافے کے لیے کچھ نہیں کرتی ہے۔ شریعت صرف ایک شریعت ہے۔ اس سے آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ آپ گنہگار ہیں، لیکن راست باز انسان بننے کا واحد راستہ ایمان ہے جو محبت کے ذریعے کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس نے ختنہ کو جو فضل کو جاننے سے پہلے ہمیں حاصل ہوا چھوڑنے کو کہا، تاہم فضل جاننے کے بعد اس فضل میں اضافہ کرنے کے لیے ختنہ کیا جانا اور شریعت میں راست باز بننے کی کوشش کا یسوع مسیح جس نے یہ فضل کیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم گناہ کے غلام اور شریعت کے غلام ہوا کرتے تھے، تاہم یسوع مسیح کے فدیہ کے بعد ہم مزید گناہ کے غلام نہیں بلکہ راست بازی کے غلام ہیں، اور شریعت کے غلام نہیں بلکہ فضل کے غلام اور محبت کے غلام بن گئے۔ فضل حاصل کرنے کے بعد ہم جس شریعت پر عمل کرتے ہیں فضل میں کچھ شامل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک لائق شخص کے طور پر جس نے فضل پایا کی زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ روح کے سبب سے زندہ خدا کے فرزند جو صرف خدا کی راست بازی کے ذریعے ہی بچائے گئے ہیں، اپنی گنہگار خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مزید زندہ نہیں رہتے ہیں۔ البتہ پولس کے اعتراف کی طرح روحانی لڑائیاں اس زمین پر ہماری زندگی کے آخری لمحے تک ہم میں ختم نہیں ہوں گی۔ گنہگار فطرت روح کے خلاف ہے، اور روح خواہش کرتی ہے جو گنہگار فطرت کے منافی ہے اور ایک دوسرے سے تکرار کرتی ہے۔ جب ہمیں روح القدس کا فضل حاصل ہوا ہے تو روح القدس کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، ایک روحانی شکل میں
اب ہم روح القدس کے ذریعے زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اب بھی گنہگار ہیں، فطری اور بنیادی طور پر ہم گنہگار ہیں، لہٰذا ہمارے اندر بسنے والے گناہ کی خواہشیں ہمیں اس کام سے روکتی ہیں جو ہم روح القدس کی پیروی کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود روح القدس کی شریعت جو ہم میں کام کرتی ہے وہ ہمیں دن بدن خدا کی طرف لے جائے گی اور ہمیں روح القدس کے ذریعے زندہ رہنے دے گی۔ لہٰذا پولس نے گنہگار فطرت کے کام اور روح القدس کے کام کو واضح طور پر بیان کیا۔ پہلے اس نے کہا اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، اور یہ بھی کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اس نے یہ بھی کہا مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، تاہم کہا گیا کہ روح القدس کے اس پھل کی ممانعت کی کوئی شریعت موجود نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے لوگوں نے اپنی رغبتوں اور خواہشوں کے ساتھ گنہگار فطرت کو بھی مسلوب کیا۔ یہ بھی واضح ہے کہ روح القدس کا پھل واحد ہے، یہ روح القدس کے پھل نہیں ہیں، یہ ایک پھل ہے جس کی جڑ روح القدس میں ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس محبت کا پھل اور مہربانی کا پھل ہے لیکن نیکی کا پھل اور ایمانداری کا پھل نہیں ہے۔ اگرچہ اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ روح القدس کا پھل واحد پھل ہے۔ ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ پولس جس نے گنہگار فطرت اور روح القدس کے پھل کی بات کی تھی اب کہتا ہے اپنا خیال رکھو جب کوئی شخص کسی قصور میں پکڑا جائے، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہ خود سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ لہٰذا ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے۔ اس نے یہ بھی کہا ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، فریب نہ کھاؤ کیونکہ خدا ہی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جا سکتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ لہٰذا ہم نیک کام کریں لیکن ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ میں کسی چیز پر فخر نہیں کروں گا سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ آخر میں شریعت اور ختنہ کا مطلب عمل ہے، اور یہ عمل بالآخر ہمارا فخر بن جاتا ہے اور انسان کا بے وقوف فخر بن جاتا ہے۔ ایک بار پھر شریعت کسی بھی طرح سے غیر ضروری نہیں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ شریعت ضروری ہے۔ نیا عہدنامہ اسی وقت موجود ہے جب پرانا عہدنامہ موجود ہے۔ جب شریعت ہوتی ہے تو وہاں فضل ہوتا ہے، لیکن یہی بات ہے، شریعت صرف فضل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لیکن فضل ہونے سے فضل میں کچھ بھی شامل نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے پولس نے منادی کی خدا نہ کرے میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ قدیم غلاموں کے بدنوں پر لوہے کی مہروں کے نشانات تھے جنہیں آگ کے ذریعے لوہا گرم کر کے ان پر کندھا کیا جاتا تھا۔ مختلف مالکوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہر مہر کی ایک مختلف شکل ہوتی ہے۔ پولس جس نشان کا حوالہ دیتا ہے وہ اس لوہے کی مہر کی طرح ہے، تاہم پولس نے کہا ہے کہ اس لوہے کی مہر کا مالک یسوع مسیح ہے، اور پولس نے لوہے کی مہر سے نہیں بلکہ روح القدس کی مہر کے ذریعے نشانات حاصل کیے، یہاں تک کہ ہم پر بھی مہر یسوع مسیح کا نشان ہے۔ وہ نشانات ایسے نشانات ہیں جو کبھی مٹ نہیں پائیں گے۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور صعود فرمانے کے بعد روح القدس آیا اور انجیل یروشلم سے سارے یہودی اور سامری اور زمین کی انتہا تک پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ کلیسیائیں قائم ہوئی اور ایماندار اور مسیحی بڑھ گئے، تاہم کلیسیا کے ابتدائی دور میں انجیل کی وضاحت کرنے اور اسے زندگی پر لاگو کرنے میں وقت درکار تھا۔ خدا نے اس خدمت کے لیے رسولوں کا استعمال کیا، اور خاص طور پر پولس رسول کے ذریعے خدا نے انہیں ایک ایک کر کے قائم کیا۔ لہٰذا رومیو سے شروع کرتے ہوئے اب غلطیوں سے آگے جا کر نئے عہدنامہ کے خطوط میں خوشخبری ان لوگوں کی زندگی کی جنہوں نے اسے قبول کر لیا وضاحت جاری ہے۔ انجیل کی یہی کہانی اور اس خوشخبری اور یسوع مسیح سے لطف اندوز زندگی کی کہانی جاری ہے۔